السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ گناہ شناسی کے حساب سے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ گناہ کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور کچھ گناہ چھوٹے اور بڑے ہونے کے حساب سے ان کو تقسیم کیا گیا، اور ان گناہوں کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہے کہ ان کو تقسیم کیا جاتا ہے قابل بخشش اور عدم قابل بخشش، یعنی وہ گناہ جو معاف ہو سکتے ہیں اور وہ گناہ ایسے گناہ جو معاف نہیں ہو سکتے۔ سب سے جو بڑا گناہ ہے جس کے لیے روایات میں اور قرآنی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، وہ شرک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ توحید ایک ایسا درس ہے جو انسان موحد نہیں ہے، جو انسان خدا کو نہیں مانتا، جو انسان مشرک ہے، بالآخر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تمام ادیان الہی میں توحید ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ رہا ہے۔ مختلف کتابوں میں توحید کے مختلف مراتب اور اقسام بیان کیے گئے ہیں، اور مختلف مراتب بیان کیے ہیں، جیسے توحید ذاتی۔ توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خدا کے اعتبار سے، خدا ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اس کی کوئی نظیر ہے نہ مثل ہے۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا۔ اس آیت کے آخر میں آئے لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ توحید در ذات ہے۔ هو الواحد القہار، وہ اللہ یکتا اور غالب ہے، وہ قہار ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے مقہور اور مغلوب ہے، وہ غالب ہے سب پر۔ خدا محدود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک توحید کی دوسری قسم ہے توحید در خالقیت۔ توحید در خالقیت سے مراد یہ ہے کہ صفحہ ہستی کے اندر خالق بالذات فقط خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مستقل فاعل نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کائنات میں دوسرے فاعل ہیں، جیسے میں ابھی مثلا یہ درس دے رہا ہوں، مباحثہ کر رہا ہوں، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی سخنرانی کر رہا ہے، کوئی درس لکھ رہا ہے، کوئی درس سن رہا ہے، یہ سارے فاعل ہیں۔ جو بھی کائنات میں دوسرے فاعل ہیں خدا کے علاوہ، وہ سب غیر مستقل ہیں۔ جس طرح انسان اپنے وجود میں آنے کے لیے خدا کا محتاج ہے، اسی طرح اپنی بقا اور فاعلیت میں بھی خدا کا محتاج ہے۔ جتنے بھی آپ کو اسباب اور مسببات نظر آتے ہیں، وہ سبھی اپنی ہستی اور بقا میں خدا کے محتاج ہیں۔ خلاق عالم کی جانب سے فیض ملے گا تو اپنی فعالیت دکھا سکتے ہیں،
اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا فیض رک جائے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بس توحید در خالقیت میں حقیقت میں دوسری اشیاء کی سببیت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مستقل فاعل بذات خالق فقط خلاق عالم ہے، فقط خدا ہے۔ بقایا جو آپ کو سارے اسباب نظر آ رہے ہیں، اپنی سببیت میں، اپنی مسببیت میں، اپنی ان سببیت کے اظہار میں وجود عطا الہی کے محتاج ہیں۔ بے الفاظ دیگر تمام اشیاء اپنی تأثیر گزاری میں اذن الہی کے محتاج ہیں، یعنی وہی جو آپ ہر روز نماز پنجگانہ میں کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول اور قوت نہیں مگر رب جلیل کی جانب سے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ساری آیات دلالت کر رہی ہیں توحید در خالقیت، یعنی مستقل خالق بذات خالق خدا کی ذات ہے۔ باقی جو آپ کو دوسرے فاعل نظر آ رہے ہیں وہ دم بدم لحظہ بلحظہ ہر آن میں خدا کے فیض کے محتاج ہیں۔ وہاں سے فیض ملے گا تو یہ زندہ رہے گا، یہ کام کرے گا۔ ادھر سے فیض منقطع ہو گیا، رحمت الہی یا مثلا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو بالآخر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک توحید کی قسم ہے توحید ربوبی۔ توحید ربوبی سے مراد یہ ہے کہ اس عالم کا چلانے والا مدبر ایک ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کو چلانے میں ملائکہ اور دوسرے اسباب کی تدبیر بھی اسی خدا کے امر سے ہے، یا یوں کہا جائے کہ کائنات کی تدبیر میں جو دوسرے اسباب اور وسائل کار فرما ہیں وہ در حقیقت خدا کی ہی تدبیر کو عملی شکل دے رہے ہیں، اسی کے ارادے اور مشیت کو نافذ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی مدبر ہے، باقی جو سارے اسباب ہیں اسی کے اذن اور ارادے سے تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن جو مشرکین ہیں، اور جیسے میں بیان کیا میں نے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا گیا، مشرکین اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو خلق کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، اب وہی کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ۔ بس تدبیر کرنے والا کون ہے؟ خداوند متعال، خداوند متعال ہی تدبیر کرتا ہے۔ یہ مشرکین جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو خلق کر کے چھوڑ دیا، اب کائنات کی تدبیر جو ہے مثلا کوئی اور کر رہا ہے، یہاں مشرکین کے مختلف عقیدے ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ مثلا خدا نے خلق کیا، اب دوسرے کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، تو ان سے سوال مثلا کہ اگر خدا نے کائنات کو خلق کر کے چھوڑ دیا اور دوسرے کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، تو مشرکین اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ تدبیر کرنے والا پھر کون ہے؟ تو یہاں پر مشرکین کے مختلف عقائد، کچھ کہتے تھے کہ خدا نے کائنات کو خلق کر کے ملائکہ کے حوالے کر دیا ہے، اب کائنات کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ ملائکہ تدبیر کرتے ہیں۔ کچھ مشرکین یہ کہتے تھے کہ مدبر جن ہیں، کچھ کے بقول کہ روحانی طاقتیں ہیں جو تدبیر کر رہے ہیں، کر رہی ہیں اس کائنات کی، جن کو اصنام اور بتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا۔
یہ سارے عقائد شرک فی الربوبیت ہے. ربوبیت میں شرک جو ہے یہی ہے. رب اور اس عالم کو چلانے والا ایک ہی ہے، باقی سارے اسباب، ملائکہ، جو بھی فالمدبرات امرن، یہ سارے اسی خدا کے امر سے اس کائنات کو چلاتے ہیں. دروا کہ اسی کی تدبیر کو عملی شکل دیتے ہیں. یہ ہے توحید فی الربوبیت. بس یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اسباب و مسببات کے تحت چلتا ہے. یعنی ہمیں دیکھیں نا، ہمیں پیاس لگتی ہے تو واقعاً پانی پیاس بجھانے کا سبب اور وسیلہ ہے. سورج روشنی کا سبب ہے، غذا بھوک مٹانے کا سبب ہے. اسی طرح دوسرے اسباب و وسائل، ان وسائل کو کہ یہ پانی پیاس بجھاتا ہے، غذا بھوک مٹاتی ہے، سورج روشنی دیتا ہے، خوب اس کا کوئی بھی انسان سلیم الفطرت جو ہے انکار نہیں کرے گا. اچھا توجہ کریں، تو پھر یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر کائنات میں اسباب و وسائل کو مان لیا جائے، خوب، تو پھر مدبر ایک کیسے ہوا؟ آپ نے کہا کہ توحید ربوبی یہ ہے کہ مدبر ایک ہی ہے. ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو مدبر ایک تو نہیں ہوا، کافی مدبر ہو گئے. تو پھر دروا کے کائنات کو ہم یہ کہیں کہ اسباب چلا رہے ہیں، تو پھر مدبر ایک خدا کیسے ہے؟ اس کا جواب یوں دے سکتے ہیں ہم کہ اگر اسباب کو مستقل مان لیا جائے، یعنی ہر سبب مستقل ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو اس ٹائم یہ دونوں عقیدوں میں تضاد اور ٹکراؤ ہوگا. یعنی یہ مان لیا جائے کہ جو بھی سبب ہے وہ خود مختار ہے، اپنی ہی قوت سے تاثیر رکھتا ہے، خدا کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر ایسے ہے تو واقعی تضاد ہے. ادھر آپ نے کہا کہ خدا ہے رب توحید ربوبی کے حساب سے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ بھی چلا رہے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پوری کائنات چلتی ہے. اگر یہ کہیں کہ یہ مستقل ہیں، ان کی اپنی طاقت ہے، اپنی قدرت ہے، ملائکہ کی، انبیاء کی، اولیاء کی، اہل بیت کی، تو واقعی پھر تضاد ہے اس انداز سے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہمارا ماننا ہے کہ کائنات کے لیے اسباب بھی بذات خود خدا نے قرار دیے ہیں. یہ اسباب اور مسببات جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ خدا نے قرار دیے ہیں. اسباب بھی خلق ہونے کے بعد مستقل نہیں ہوتے. یعنی وہ اسباب و وسائل جس طرح اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، اسی طرح اپنی تأثیر گزاری میں بھی ہمیشہ دم بدم ہر لحظہ خدا کے فیض اور قوت کے محتاج ہیں. یعنی مستقل نہیں ہیں. یعنی جب تک خدا کی جانب سے انہیں قوت و طاقت نہیں ملے گی وہ اثر نہیں دکھا سکتے. اسی چیز کو قرآن کی زبان میں بِإِذْنِ اللہ کہا گیا ہے. یعنی وہ جو کام بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں یا وہ ملائکہ انجام دیتے ہیں، یہ بِإِذْنِ اللہ ہے. بس بے شک کائنات میں اسباب و وسائل کار فرما ہیں، لیکن ان تمام اسباب و وسائل کی فعالیت اذن الہی، امر الہی، حول و قوت الہی سے ہے. کیونکہ مدبر واقعی حقیقی ایک ہی ہوگا اس وقت. مدبر بالذات جس کے اذن اور امر سے اسباب اثر دکھا رہے ہیں. یہ پانی پیاس بجھا رہا ہے اس کے امر سے، یہ کھانا بھوک مٹا رہا ہے اس کے امر سے، یہ رات کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے اس کے اذن سے، یہ سورج کی وجہ سے روشنی آ رہی ہے اس کے امر سے، یہ ملائکہ تدبیر کر رہے ہیں اس کے امر سے. کوئی مستقل نہیں ہے، کوئی اپنی طاقت نہیں رکھتا. سب طاقتیں اور قدرتیں یہ فیض خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. تو لہذا اس بات کو جب ذہن میں انسان رکھ لے تو مدبر بالذات خدا کی ذات ہے. تو یہاں پر یہ جو ملائکہ اس کائنات کو چلاتے ہیں اور مثلا یہ جو دوسرے اسباب اور مسببات کار فرما ہے، اس کو تفویض غیر استقلالی کہتے ہیں. تفویض غیر استقلالی.
تفویض غیر استقلالی کے بس دو عنصر ہیں، دو جز ہیں، دو اہم رکن ہیں۔ نمبر ایک، اسباب و وسائل کو ماننا، ان کی تاثیر کو قبول کرنا۔ کوئی انسان نہیں مانے، کوئی انسان ایسا ہے ایسا نہیں ہے جو نہ مانے۔ ہر انسان مانتا ہے کہ اسباب ہیں کائنات میں، یہ پانی ہے، یہ روشنی ہے، یہ اسباب و وسائل پوری کائنات میں موجود ہیں، ان کا اثر بھی ہر انسان مانتا ہے۔ پانی پیے گا تو پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھائے گا تو بھوک مٹ جائے گی، اسباب اور مسباب ہر کوئی مانتا ہے۔ دوسرا جو رکن ہے تفویض غیر استقلالی کا، وہ یہ ہے کہ اسباب و وسائل کی تأثیر خدا کے امر سے اور قوت الہی سے وابستہ ہے۔ جب تک یہ فیض الہی ملے گا اثر دکھائے گا، خدا کا فیض ختم، اثر اس کا بھی ختم۔ بس تفویض غیر استقلالی باطل نہیں ہے، بلکہ عین نظریے توحید ربوبی ہے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ مدبرات، ملائکہ، اہل بیت علیہ السلام، کائنات، یہ وہ واسطے فیض کیسے بن گئے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسباب و وسائل کائنات میں موجود ہیں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام یا ملائکہ یہ مثلا جو مختلف کام انجام دے رہے ہیں، چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، آپ کو جو ان کے افعال انجام دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، یا کتابوں میں آپ پڑھ رہے ہیں، علماء سے سن رہے ہیں، اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ خدا کے محتاج نہیں ہے، ان کی اپنی طاقت اور قدرت ہے، خدا کے بالکل محتاج نہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ وہ لمحہ و لمحہ، نفس بے نفس، بالکل ثانیہ بہ ثانیہ خدا کے فیض کے محتاج ہیں، اسی کے اذن، اس کی اجازت، اس کے امر سے یہ کام انجام دیتے ہیں، تو اس میں کون سا شرک ہے؟ یہ عین توحید ہے۔ تو لہذا گناہ شناسی کے حساب سے اتنا ہم نے بیان کیا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک روایت پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے درس کو اس روایت سے ہی ختم کرتے ہیں۔ روایت یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48، اس کی تفسیر کے حساب سے کچھ کتابوں میں یہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خداوند متعال ہرگز جو انسان شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ گناہ جو شرک ہے، یعنی گناہ یہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور باقی جو دوسرے ہیں خدا کی مرضی ان کو خدا معاف کرے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت میں در واقع گناہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ گناہ جس کو شرک کہا گیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ خدا معاف کر سکتا ہے۔ یہ روایت نورانی کلام مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لقد سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، مولا نے فرمایا، لو ان المؤمن خرج من الدنیا وعلیہ مثل ذنوب اہل الارض لکان الموت کفارا لتلک الذنوب۔ مولا نے فرمایا، یا علی، اگر مومن اس دنیا سے جائے اور اہل ارض کے اس پر گناہ ہوں، اس جتنے گناہ ہوں، لکان الموت کفارا لتلک الذنوب، تو اس کی جو موت ہے ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ باخلاص، جو انسان لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا، فہو بریء من الشرک، وہ شرک سے پاک ہے۔ ومن خرج من الدنیا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور وہ انسان جو اس دنیا سے چلا گیا، منتقل ہو گیا، ہاں، تو لا یشرک باللہ شیئا، اور وہ مشرک نہیں تھا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد رسول خدا نے یہی آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 48، ثم تلا هذه الآیہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من شیعتک ومحبیک۔ خداوند متعال مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے علی، اگر انسان مشرک نہ ہو اور وہ جو تمہارے محب ہیں، شیعہ ہیں،
ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ قال امیر المؤمنین فقلت یا رسول اللہ ھذا لشیعتی، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، ھذا لشیعتی، یہ گناہوں کی جو مغفرت ہو رہی ہے، ان کی شفاعت قبول ہو رہی ہے، خدا گناہ معاف کر دے گا کیا میرے شیعوں کے لیے؟ قال اے وربی انہ لشیعتک، رسول خدا نے فرمایا بالکل یہ آپ کے شیعوں کے لیے ہے۔ انہم لیخرجون یوم القیامہ من قبورہم، آپ کے شیعے جب روز قیامت اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے، علی بن ابی طالب حجت اللہ، مولا علی بن ابی طالب خدا کی حجت ہیں، فَيُؤْتَوْنَ بِحُلَلٍ خُضْرٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَأَكَالِيلَ مِّنَ الْجَنَّةِ وَتِيجَانٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَنَجَائِبَ مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَلْبَسُ كُلُّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ حُلَّةً خَضْرَاءَ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الملك یا ملک تاج الملک وإكليل الكرامة ثم يركبون النجائب فتطير بهم إلى الجنة۔ یہ مفصل روایت ہے کہ ان جو مولا علی کے پیروکار ہوں گے ان کو سبز رنگ کے لباس پہنے ہوں گے، حلے پہنے ہوں گے، ان کے سروں پر تاج ہوں گے جیسے بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں، اور ملائکہ آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آئیں، آپ کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ وفا کیا جا رہا ہے، اور سواریاں آئیں گی، ان سواریوں پہ چڑھ کے وہ جنت میں بالآخر چلے جائیں گے۔ یہ ان افراد کے لیے جو محبان علی ہیں، شیعیان علی ہیں۔ انسان اس آیت سے، اس حدیث سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ وہ افراد جو مشرک ہیں ان کی معافی نہیں ہے، لیکن محبان علی اور شیعیان علی کو خداوند متعال معاف کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔